الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماہ شعبان رمضان المبارک کا گویا کہ ایک استقبالیہ مہینہ ہے. سر دماغ تو نہیں خراب ہوا ہوا؟ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی، آپ میری طرف توجہ رکھیں، چھوڑ دیں اس کو، آپ میری طرف توجہ رکھیں. رمضان کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب میں یہ دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا. شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض معمولات ہیں، بعض ایسے اعمال ہیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کہا گیا ہے. بعض احکام ہیں، بعض مسائل ہیں جن کا جاننا از حد ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں اس وقت تک ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ جات دین کے اندر داخل نہ کر لیں. ماہ شعبان کے حوالے سے بھی کچھ اسی قسم کی خرافات، کچھ اسی قسم کے معاملات جاری کر دیے گئے جن کا نہ قرآن کریم سے کوئی ثبوت ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ میں ہمیں ایسی کوئی چیز ملتی ہے. بظاہر نیکی کے کام ہیں، بظاہر عبادت کے کام ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ نیکی کا کام یا عبادت کا کام اسی وقت تک نیکی اور عبادت ہے جب تک کہ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق کیا جائے. جب سنت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے تو وہ نیکی یا عبادت کا کام نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ سراسر گناہ اور بدعت بن جاتا ہے. شعبان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کا معنی کیا ہے. شعبان کا لفظ نکلا ہے شعبن سے، اور شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، چھوٹے سے راستے کو. تو چونکہ یہ راستہ گزر کر رمضان تک لے جاتا ہے، اس لیے شعبان کے مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کو اپنا مہینہ اسی لیے قرار دیا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، جتنے کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. ویسے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا
چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یا ہر پیر کا روزہ رکھنا یا ہر جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن عام معاملات میں، عام حالات میں رمضان المبارک کے علاوہ صرف شعبان کا ایسا مہینہ ہوتا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خصوصیت کے اور کثرت عبادت کے متحمل تھے۔ امت کثرت عبادت کی متحمل نہیں ہے، اس لیے امت کو بعض معاملات میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن ان ساری باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ اور ایک اہم گزارش جو ہمیشہ ایسے موقع پہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادت وہی عبادت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے کسی دن کو یا کسی رات کو یا کسی عمل کو خاص کر لینا کسی عبادت کے طریقے پہ یہ جائز نہیں ہے۔ فضیلت کی رات یا فضیلت کا دن وہی ہوگا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کی رات یا فضیلت کے دن قرار دیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اس حوالے سے بیان فرمائے ہوں گے۔ اپنی طرف سے کسی عمل کو خاص کر لینا کہ جی آج کے دن میں یہ عمل مخصوص ہے یا آج کی رات میں اس انداز میں عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ایسے معاملات بجائے ثواب کے الٹے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہی موضوع اور کر آتا ہے جس پر میں ابھی چند نشستیں پہلے بھی گفتگو کر کے آ چکا ہوں کہ جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو عموماً ایک سوال اٹھتا ہے جی ایسا کرنے تو حرج کیا ہے؟ تو اس کا تفصیلی جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے خلاف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو چھوڑ کر کتنا بھی اچھا کوئی کام کر لیا جائے وہ دین کا کام یا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ بات ملتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے۔ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جتنے روزے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور شعبان کے مہینوں میں روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ رمضان کی تیاری کر لی جائے تاکہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے، شعبان میں ایک عادت بن جائے، ایک روٹین بن جائے، ایک طبیعت بن جائے، پھر اس طبیعت کی موافقت میں جب رمضان آ جائے گا تو اس میں روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد امت کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھ لیے، پھر جب رمضان آیا جس میں اصل فرض روزے رکھنے تھے تو روزے رکھے ہی نہیں جا رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے امت کو نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور ایک مسئلہ اور یہاں پر یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا روزہ رکھا کرتے تھے، عادتاً جمعے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی جمعے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ تو بڑے تھے پکے عاشق، میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں، ہمارا صرف دعویٰ ہے، ان کا عمل تھا۔ ہم نے صرف دعویٰ کیا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، ہم نے صرف دعویٰ کیا، انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ عشق نبی ہوتا کیا ہے، محبت رسول ہوتی کیا ہے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو جب صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو اپنی طرف سے مخصوص کر لیں اور کہیں کوئی اس روزے کو لازم نہ سمجھ بیٹھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کسی بھی عمل کو اپنی طرف سے لازم قرار دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں رمضان کے روزے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں لازم قرار دیا ہے کہ بھئی رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو اس لیے اب ہم پابند ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور پورے سال میں روزہ رکھنے کا ہمیں پابند نہیں کیا گیا، ہاں اختیار دے دیا گیا کہ اگر روزے رکھ لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہی بات عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے
کہ جس عمل کا جو درجہ ہے اس عمل کو اسی درجے کے اندر رکھنا چاہیے. اگر کوئی عمل فرض کے درجے کا ہے تو وہ فرض کے درجے میں رہنا چاہیے, اگر کوئی واجب کے درجے کا ہے تو وہ واجب کے درجے میں رہنا چاہیے, اگر کوئی عمل نفل ہے, سنت ہے, مستحب ہے تو وہ نفل, سنت اور مستحب کے درجے میں رہے. اگر اس درجے سے نکال کر آپ اسے فرض یا واجب کے درجے میں لے جائیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. تو جو نفل عبادت ہے وہ نفلی عبادت ہے, اس کا کر لو گے تو ثواب ہے, نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نفل کو خاص قرار دے دینا کہ جی نہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری اس کے اوپر پکڑ ہوگی, اسی چیز کا نام بدعت ہے, اسی چیز کا نام بدعت ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی عمل کو خاص نہیں قرار دے رہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس عمل کو خاص قرار دینے والے؟ تو بالکل یہی کیفیت شب برات کی ہے جسے ہم نصف شعبان کہتے ہیں. جب 14ویں کا دن گزر جاتا ہے اور 15ویں شب آ جاتی ہے, اس 15ویں شب کے حوالے سے یاد رکھیے گا میں وہ بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو, یا اگر سنی ہو تو شاید اتنی توجہ سے نہ سنی ہو. تو اس لیے بڑے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور تعصب کی اینک اتار کر میری یہ بات سننی ہے. شب برات کے حوالے سے تقریباً 8 یا 10 روایتیں ہیں, 8 یا 10 یا 7 یا 8 یا 10 روایات ملتی ہیں, اور کم و بیش 7 کے قریب صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن سے وہ روایات ہمیں ملتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جوں وقت گزرتا چلا گیا حدیث کو بیان کرنے کا معیار جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہوتا چلا گیا. اب حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کی ایک پوری سند کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ بھئی کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, اور اگر درمیان میں کوئی ایک آدھا آدمی بھی ایسا آ جاتا ہے جو کہ متنازع شخصیت ہو تو پھر اس حدیث کا وہ درجہ یا وہ مقام نہیں رہتا جس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے اپنے احکام ہیں. تو یہ 8 یا 10 روایات جو شب برات کے حوالے سے آتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح کے درجے کو پہنچی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح کے درجے کو پہنچی ہو. ہاں اس سے کم درجے کی روایات ہیں, لیکن ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی, فتویٰ نہ لگائیے گا, ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی, بات پوری سنیں اس کے بعد پھر اپنی رائے دیجیے گا. صحیح کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی, صحیح سے کم درجے کی ہیں. اس لیے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ نہ بالکل اس رات کا انکار کر دینا درست ہے اور نہ اس کو لازم قرار دے دینا درست ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی نے اس رات کو عبادت کر لی تو ٹھیک ہے, ثواب کی امید رکھے, اللہ پاک ثواب دے دیں گے. لیکن اگر کسی نے اس رات کو جگراتا نہیں کیا تو اس کے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ کہ یہ کافر ہو گیا. بات میری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اپنی طرف سے کسی بھی دن یا کسی بھی رات کو یا کسی بھی خاص عبادت کو مخصوص کر لینا یہ درست نہیں ہے. ہاں دوسری چیز یہ کہ اس رات میں کسی عمل کو خاص کر لینا کہ جی ہم نے یہی عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کرنا, نہیں, ایسی بھی کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے. اگر تلاوت کرنے کی طاقت ہے تلاوت کریں, نفل پڑھنے کی طاقت ہے نفل پڑھیں, تسبیحات کرنے کی طاقت ہے تسبیحات کریں, دوسرے ذکر و اذکار کرنے کی طاقت ہے وہ ذکر و اذکار کریں. تو اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی تلاوت کرنا ہی بہت ضروری ہے, نفل پڑھنا درست نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ نفل پڑھنا ہی ضروری ہے, تلاوت کرنا درست نہیں ہے, یا ایسا نہیں کہ وہ جناب ایک شور شرابہ کیا جائے, برپا کیا جائے, پورا ایک مجمع لگایا جائے, پھر اکٹھے ہو کر اسپیکروں میں شور شرابہ کیا جائے, یہ بھی کہیں سے درست اور ثابت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ نفلی عبادت کا تو ویسے یہ حکم ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر پکارو. نفلی عبادت علل اعلان کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. ہاں جو فرائض ہیں ان کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے, اس کے لیے حکم ہے کہ اذان بھی ہونی چاہیے اور با جماعت مسجد میں آ کر نماز بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ باقی رہا سنتوں کا مسئلہ, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھتے تھے, تو ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں جا کر ادا کیا کرتے تھے. تو سنتیں اور نوافل گھر میں جا کر پڑھنا سنت ہے, اس لیے کہ وہ عبادت فرض کے درجے کی نہیں ہے, فرض سے کم درجے کی ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی بات؟ تو اپنی طرف سے کسی عمل کو مخصوص کر لینا کسی دن کے ساتھ یا کسی رات کے ساتھ یا کسی مخصوص وقت کے ساتھ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے ہم یہ کہتے ہیں جی نماز کے دوران ہمارا دل نہیں لگ رہا, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اچھا اب ایک آدمی ہے وہ دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے,
اور ایک آدمی دوسرا یہ سوچ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، لہذا وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سنت کا اتباع کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ بتاؤ بہتر کون ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے والا بہتر ہے یا آنکھیں کھول کر سنت کی پیروی کرنے والا بہتر ہے؟ لا محالہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ جو شخص آنکھیں کھول کر سنت کی پیروی کر رہا ہے وہ شخص بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، سنت کے اندر منع ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، ثابت نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کے نماز پڑھو۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا تو تھوڑی دیر کے لیے 2-4 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ اس طرف کر لو، اس کے بعد پھر آنکھیں کھول کے نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ اب آنکھیں بند کر لی تو پوری نماز ہی آنکھیں بند کر کے ادا کرنی ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ گفتگو کا آغاز میں نے کہاں سے کیا کہ اپنی طرف سے کسی عمل کو یا کسی عبادت کو مخصوص کر لینا کہ جی آج کے دن میں یا آج کی رات میں میں نے یہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور عبادت نہیں کرنی، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ او بچوں بیٹا اگر آپ نے باتیں کرنی ہے نا تو وہ باہر جا کے باتیں کرو، جاؤ شاباش، باہر جا کے بیٹھو، وہاں پہ باتیں کرو۔ اس طرح نہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے نہ سننے والوں کو صحیح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے یہ بات ہے کہ اب یہ تو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ کسی عمل کو اپنی طرف سے مخصوص کر لینا یا کسی خاص عمل کو خاص کر لینا کسی خاص دن میں یا کسی خاص رات میں، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ شب برات کا، تو میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ 8 یا 10 روایات ملتی ہیں، لیکن وہ روایات صحیح کے درجے کی نہیں ہیں، صحیح کے درجے سے کم ہیں۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نہ اس رات کا بالکل انکار کر دیا جائے اور نہ اس رات کو اتنا لازم قرار دے دیا جائے کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت نہ کرے تو اس پہ کفر اور گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیے جائے۔ تو عبادت کرو لیکن اس کو لازم نہ سمجھو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ اچھا یہ مسئلہ۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جو یہ فضیلت والی راتیں ہیں کہ جن میں ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب عبادت کس انداز پہ کی جائے گی، عبادت کس طریقے سے کی جائے گی؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آ گیا کہ جب تک ہم پوری رات نہیں جاگیں گے تب تک وہ عبادت ہی تصور نہیں ہوگی۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا کہیں بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پھر جس نے صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری کی ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی۔ تو اب اگر ایک شخص عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثواب سے وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ ہاں اگر اپنی طاقت ہے تو کچھ رات میں تلاوت کر لی جائے، کوئی نوافل ادا کر لیے جائیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھا جائے اور تہجد کے وقت میں اٹھ کر جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل جو ان کے معمولات تھے وہ میں نے کہیں پڑھے، اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدائے رات میں کچھ عبادت کیا کرتے تھے، پھر آرام فرمایا کرتے تھے، پھر تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے اور پھر اپنی عبادت کا آغاز کر لیا کرتے تھے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے، اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور زیادہ بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق آدھا پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عبادت کریں، پھر 2-3 گھنٹے کی اپنی نیند پوری کریں، تہجد کے وقت اٹھیں، تہجد کے نوافل ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تسبیحات کریں، جو ہو سکتا ہے کریں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے رات کو عبادت کرنے کا۔ یہ طریقہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ جی سپیکر چلا دو اور جو عبادت کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر ان کی عبادت کو بھی خراب کرو، اور جو بیچارے مریض ہیں ان کے آرام کا بھی خیال نہ رکھو، جو طالب علم ہیں ان کے پڑھائی کا بھی خیال نہ رکھو، بس اپنی آواز لوگوں کو دور دور تک پہنچاؤ، شور شرابہ کرو، نہ خود عبادت کرو نہ دوسروں کو عبادت کرنے دو۔ یہ میں کہا کرتا ہوں، بعض حضرات برا محسوس کر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک کرائے کے مولویوں نے دراصل یہ مشن اپنایا ہوا ہے غیروں کا کہ نہ خود
اللہ کے راستے پر چلنا، نہ خود دین کے راستے پر چلنا، نہ دوسرے لوگوں کو دین کے راستے پر چلنے دینا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کر لیا کہ وہ اسپیکر کھول کے ساری رات جناب شور مچا رہے ہیں، نہ سننے والے کو کچھ حاصل ہو رہا، نہ کہنے والے کو کچھ حاصل ہو رہا، اور بیچارہ جو تھوڑی بہت اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا چاہ رہا، اس کی عبادت بھی بیچارے کی ساری ضائع ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، دین کے اندر نمود و نمائش اور دکھاوا کہیں بھی نہیں ہے۔ دین کے اندر نمود و نمائش اور دکھاوا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑا صاف ستھرا، بڑا پاکیزہ، سیدھا سادہ سا اور آسان دین ہے۔ اس آسان دین کے اندر کہیں بھی دکھلاوا، نمود و نمائش، ریاکاری، سجاوٹ، بناوٹ، آرائش، تزئین، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ روزے کا کیا مسئلہ ہے، روزے کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 15 شعبان کا روزہ مخصوص نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول کیا ملتا ہے کہ پورے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اکیلا 15 شعبان کا روزہ، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، وہ کام یہ نیا شروع کر دیا کہ وہ شعبان کے 2 روزے رکھتے ہیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ یار یہ 2 روزے تم نے کہاں سے رکھنا شروع کر دیے؟ نہ نبی کی سنت یہ بتلا رہی ہے، نہ صحابہ کا عمل یہ بتلا رہا ہے۔ اگر رکھنا ہی ہے تو 15 شعبان کا 1 روزہ رکھو، 2 روزے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے دوسرا مسئلہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ نصف شعبان کے بعد امت کے لیے روزہ رکھنا ویسے ہی منع قرار دے دیا گیا ہے۔ نصف شعبان کے بعد امت کے لیے روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے، بہتر نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 15 دن بھی تم روزے رکھو، 15 دن میں سے 10 دن روزے رکھو۔ ترتیب وار روزے رکھنا تو رمضان کے علاوہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نفلی روزے رکھنے بھی ہوتے ہیں تو اس میں ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں میں ترتیب ہے، رمضان کے روزوں میں ترتیب ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان میں ترتیب نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 15 شعبان، پورا شعبان کا مہینہ آپ نے روزے رکھے، 15-20 روزے رکھ لیے، اس کے بعد پھر رمضان شروع ہو گیا، جو فرض ہیں روزے، اب وہ جب فرض روزے آئے تو روزہ رکھنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے امت کے لیے اگر روزے رکھنے ہیں تو شعبان کے پہلے ہفتے میں روزے رکھ لیں، جتنے روزے رکھنے 4، 5، 6، 7، 8، 15 دن سے پہلے۔ اس کے بعد امت کے لیے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا جو ہے وہ خلاف اولا ہے۔ اور 1 روزہ کہیں سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ یہ پنکھے چلا دو بھائی، سارے پنکھے چلا دو۔ 1 روزہ کہیں سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ شب برات میں کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ چند روایات بھی ان کا پورا کا خلاصہ اور مجموعے کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کیا معمولات ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت کا پروانہ دیا کہ ان لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کن کن لوگوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا، ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ جی اس رات میں وہ بجٹ تیار ہوتا ہے آئندہ سال کا۔ یہ مشہور تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مشہور تو ہے، صحیح، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بعض محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کو، لیکن اکثر محدثین نے اس روایت کو درست قرار نہیں دیا، اور جو ضعیف درجے کی روایت ہوتی ہے اس کو اس حد تک ماننا کہ یہ حدیث ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میں تمام کی تمام روایات کا خلاصہ اور اس کا مجموعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مخصوص کوئی ایک حدیث یا کوئی روایت نہیں سنا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ پاک کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، جو شرک کرتا ہو
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. اچھا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں, ایک جملہ, ذرا قریب قریب ہو جاؤ, آج اسپیکر خراب ہے, مجھے بہت زور لگانا پڑ رہا ہے, ذرا قریب قریب آ جاؤ تاکہ میں آسانی سے بات آپ تک پہنچا سکوں. ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں, یہ جملہ بڑا پتے کا جملہ ہے, یاد کر لینا. دیکھو دو کام ہیں, دو کام ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کی تمنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دو معاملات ہو جائیں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے. کیوں بھائی, تمنا ہے کہ نہیں ہے سب کو کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں؟ تمنا سب کی ہے نا الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے. یہ دو کام ہیں, لیکن ان دو کاموں کو کرنے کے لیے دو کام چھوڑنے پڑیں گے. ان دو کاموں کو کرنے کے لیے دو کام چھوڑنے پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کسی مشرک کو, بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلے کام جو چھوڑنا پڑے گا وہ شرک. مانگنا صرف کس سے, بس جھکنا صرف کس کے آگے, سجدہ صرف کس کو کرنا, دعا صرف کس سے مانگنی, اپنی حاجتیں صرف کس سے مانگنی. تو جب یہ کام کرو گے تو آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی انشاءاللہ مل جائے گی. دوسرا کام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ ایک جماعت آ رہی ہوگی, فرشتے ان کو روک دیں گے, نہیں بھائی نہیں, یہ آگے نہیں جا سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں, ان کو آنے دو. تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے کیسی کیسی نئی نئی چیزیں داخل کر لیں, کیسی کیسی بدعات جو ہیں وہ ایجاد کر لی, جو دین نہیں تھا اس کو زبردستی دین بنا کر پیش کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سحقا سحقا لمن غیر دینی, کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی کب ملے گا, جب بدعتوں کو چھوڑیں گے. تو دو کام لیے دو کام چھوڑنے پڑیں گے. تو فرمایا کہ مشرک آدمی کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے. پھر فرمایا کہ دلوں کے اندر جو کینہ اور بغض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک عجیب حدیث نقل کی ہے, عجیب حدیث, ذرا توجہ رکھنا. وہ حدیث کو سنتے جاؤ اور اپنے اندر غور کرتے جاؤ کہ آیا یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں موجود. فرمایا کہ اذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علم تو سیکھ لیں گے, دین کا علم سیکھ لیں گے, لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. دین کا علم تو سیکھ لیا, پتہ ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز پڑھتے نہیں, پتہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے لیکن روزے رکھتے نہیں, پتہ ہے کہ بدعت کریں گے تو گناہ ہوگا لیکن بدعت چھوڑتے نہیں, پتہ ہے کہ شرک کریں گے تو معافی نہیں ہوگی لیکن شرک چھوڑتے نہیں. یہ حدیث صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے, یہ معاشرے کے ہر اس فرد کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. فرمایا لوگ علم سیکھ لیں گے لیکن عمل کرنا چھوڑ دیں گے. پھر دوسری بات کیا ارشاد فرمائی, دوسری بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی کہ لوگ آپس میں جب ملیں گے تو زبانی کلامی تو محبت ہوگی لیکن دلوں کے اندر بغض بھرا ہوگا. اوپر سے ملتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, جفیاں بھی ڈال رہے ہیں, سلام دعا بھی ہو رہی ہے, جب پیچھے چلے جاتے ہیں تیری ایسی تھی تیسی, تو کون تھے میں کون, ہے جی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زبانی کلامی محبت ہوگی, دلوں کے اندر بغض بھرا ہوگا, دلوں کے اندر بغض بھرا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر برسے گی. تو شب برات میں کینہ جو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے نا, بغض رکھتا ہے, نفرت, اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. تیسرا وہ شخص فرمایا کہ جو عادتاً شراب پیتا ہو, شراب پینے والے کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. ہاں اگر توبہ کر لے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ ان لوگوں کے متعلق بتا رہا ہوں جو توبہ نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, ماں باپ کا نافرمان ہو, اس نافرمانی کرنے والے کی, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت اس شب برات میں نہیں فرماتے. تو اب ذرا توجہ رکھو کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے, ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو تو ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے. اور ایک اور وہ شخص جس کا میں نے گزشتہ نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکتی رہتی ہو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت
نہیں فرماتے. اور یہ تفصیلی مسئلہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض بھی کر دیا تھا. ایک حدیث اور بھی آپ حضرات کو سناتا چلوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے کہ جس مرد کی، جس آدمی کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتی رہتی ہو. بات مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتی رہتی ہو. تو خدا را ویسے تو 24 گھنٹے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا ضروری ہے، لیکن کم از کم نماز میں تو اس کی احتیاط کر لیا کرو. کم از کم نماز میں اس کی احتیاط کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ چند وہ قسمیں میں نے آپ کو بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چند قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے. ہاں، اب ایک مسئلہ اور عرض کرتا چلوں. آغاز میں نے عرض کر دیا تھا کہ کسی عمل کو یا کسی عبادت کو خاص نہیں کرنا، کسی عمل کو یا کسی عبادت کو اس رات کے ساتھ یا کسی بھی رات کے ساتھ خاص نہیں کرنا. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ نفل نماز کے ساتھ نفل نماز کی جماعت کروانا جو ہے وہ مکروہ ہے. نفل نماز کی جماعت کروانا مکروہ ہے. صلاۃ التسبیح ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جا رہی ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے اور اس کا پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے غالباً اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو، ہر روز پڑھو. ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو. ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو. مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ پڑھو. سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھو. تو یہ راتیں جو اس طرح کی آتی ہیں یہ بڑی غنیمت ہیں. ان راتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی حیثیت، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق ہو سکتی ہو وہ کرنی چاہیے. لیکن بار بار یہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی عمل کو مخصوص نہ کر لینا کہ یہی عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، دوسرے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. چاہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، چاہو تو نوافل پڑھو، چاہو تو تسبیحات کرو. تسبیحات میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ جی اب درود شریف کی تسبیح کرنی ہے یا صرف سبحان اللہ کی. جو جی میں آئے، جس عمل سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہو وہ عمل کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامل مکمل اپنی شان کریمی کے مطابق جو ہے وہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا جو میں نے آواز میں عرض کیا تھا، اب احباب بعد میں آئے ہیں اسے دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جس عمل کا جو درجہ ہے اس عمل کو اسی درجے میں جب تک رکھیں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا. نفل کا درجہ ہے، نفل کو نفل رہنے دو. سنت کا درجہ، سنت کو سنت رہنے دو. فرض کا درجہ، فرض کو فرض رہنے دو. واجب کو فرض نہ بناؤ، سنت اور مستحب کو لازم اور ضروری نہ سمجھو. اس رات میں اگر کوئی عمل کر لے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کے اوپر نکیر نہ کرنا. یہاں تک تو یہ بات مکمل ہو گئی کہ اس رات میں کیا کرنے والے اعمال ہیں. اب وہ باتیں بھی سن لیجئے کہ اس رات میں کیا کام نہ کرنے والے ہیں. سب سے پہلا کام حلوہ پکانا. سب سے پہلا کام حلوہ پکانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری سنت مطہرہ سے اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ وہ حلوہ خور مولویوں کی ایجاد تو ضرور ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ایسا ثابت بالکل نہیں ہے. ہاں، دوسرا مسئلہ کہ قبرستانوں میں جا کر میلے ٹھیلے لگا لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں جائیں، کبھی نہ جائیں، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف شب برات میں ہی قبرستان میں جانا ہے، باقی پورا سال بھولے بیٹھے رہو. پورا سال جاؤ، روزانہ جاؤ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن جاؤ، ہفتے بعد جاؤ، مہینے بعد جاؤ. لیکن ایسا کہیں نہیں کہ جی صرف شب برات میں ہی ایک مسنون عمل ہے. اگر چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر نہ جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. آج چلے جاؤ، ابھی جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ اپنے اپنے قبرستان جہاں جہاں آباء و اجداد دفن ہے، جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو کہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے، ہمارے جو رشتہ دار احباب متعلقین فوت ہو گئے ان کو معاف فرما دے. سمجھ میں آئی؟ تو کوئی عمل مخصوص نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مسئلہ میں عرض کرنے لگوں، اس کے اندر ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ خواتین کا قبرستان جانا چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو ہر صورت میں منع اور حرام ہے. خواتین کا قبرستان میں جانا بالکل منع ہے. اپنے گھروں کی خواتین کو جا کر یہ مسئلہ بتلائیے
کہ خواتین کا قبرستان کے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبرستان جاتی ہیں۔ باقی گزارشات اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔